کا یہ وارثی سلسلے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وارثی سلسلہ جو ہے آپ حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے تھے. آپ کے والد کا نام شاید قربان علی تھا اور آپ کی ولادت سے 1-2 مہینے پہلے ہی وصال ہوا تھا آپ کا. اور جب آپ 5 برس کے ہو گئے تھے تو شاید 4 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا. پھر آپ کی بہن نے آپ کو پالا تھا اور کہتے ہیں 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور 9 برس کی عمر جب آپ کو ہوئی یا 11 برس کی عمر تو آپ تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے. اور آپ کو 11 برس کی عمر میں ہی آپ کے جو بہنوئی تھے انہوں نے بیعت بھی کیا تھا آپ سے کو خادم علی شاہ صاحب, سید خادم علی شاہ جو لکھنؤ میں ہوتے تھے. حاجی صاحب رہتے تھے دیوا میں, تو دیوا نزدیک ہے لکھنؤ, وہ دیوا قریب ہے جیسے کہ نارتھ کراچی نارتھ ناظم آباد ایسے ہی ہے. تو آپ سے خلافت اور اجازت ہوئی اور آپ جو تھے درویش آدمی تو مجرد رہنا زیادہ پسند کرتے تھے. تو آپ کو پھر حکم ہوا کہ حج پہ جائیں. آپ حج کے لیے چلے گئے. تو جب آپ حج کے لیے گئے تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہاں سے فارغ ہو گئے تو آپ جنت البقیع گئے. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک پر, تو مزار بنا ہوا تھا اس وقت, یہ تو توڑا ہے ہاں, وہ بنا ہوا تھا اور دروازہ لگا ہوا تھا, اس میں کوئی جا نہیں سکتا تھا مگر جو اہل سادات کی عورتیں آتی تھیں وہ بھی خالص اہل سادات کی, ان کو اجازت تھی وہاں جانے کی اور باقی کسی کو نہیں تھی. تو جب آپ گئے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا تالا لگا ہوا ہے, آپ نے بولا بھائی یہ تالا کون کھولے گا؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں کسی آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت نہیں ہوتی. ارے کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ نہیں ہے اجازت. آپ نے فرمایا ماں بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ماں سے بیٹے کا کیا پردہ ہے اور ماں کا بیٹے سے کیا پردہ ہے؟ آپ نے آواز دی کہ کیا امی جان میں ملاقات نہیں کر سکتا؟ تالا ٹوٹ کے گر گیا, دروازے کھل گئے, آپ اندر چلے گئے. جب آپ اندر سے باہر آئے نا تو آپ کا سفید آرام زرد ہو چکا تھا. یہ رنگ آپ کو وہاں سے ملا تھا. پھر آپ ہندوستان آئے واپس. جب آپ ہندوستان آئے تو ترکی سے ہوتے ہوئے آئے. آپ ترکی کا بادشاہ آپ کا مرید تھا, خلیفہ عبد المجید ثانی, وہ آپ سے مرید ہوا. پھر آپ ہندوستان آ گئے. بڑی بڑی ہندوستان کی شخصیات بھی آپ سے مرید تھیں. آپ نے تجرید کی حالت میں, فقرے کی حالت میں ہی اپنی زندگی گزاری. یہ دور نبی رضا شاہ صاحب کا دور ہے. اچھا, نبی رضا شاہ صاحب بھی لکھنؤ میں تھے. تو آپ اکثر جو آپ کا آج مزار شریف ہے نا جہاں پر, یہاں آپ کا حجرہ ہوتا تھا, تو آپ اکثر ریاضت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک واقعہ ملتا ہے, اب وہ کسی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن مجھے میاں صاحب نے سنایا تھا یہ واقعہ, کہ وہ جو ہم پیلا یہ ڈالتے ہیں نا, مفرل وغیرہ رکھتے ہیں اپنے پاس, تو اس کے لیے تو میں نے ایسے سوال کیا تو میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ حاجی صاحب وہاں سے جا رہے تھے نکل کے اپنے مریدوں کے ساتھ, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں. نبی رضا شاہ صاحب مراقب تھے, تو آپ جو تھے دیکھ کے ٹھہر گئے اور آپ نے اپنی چادر اتاری. دھوپ بہت ہو رہی تھی, تیز دھوپ تھی. آپ نے اپنی چادر اتاری اور آپ پہ ڈال دی. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ان پہ چادر ڈال دی, کون ہے یہ؟ آپ نے فرمایا بھائی اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مرد قلندر ہے. میں نے ہندوستان میں ایک مرد قلندر دیکھا ہے. یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے. تو وہ چادر پھر آج بھی کہتے ہیں محفوظ ہے, تو یہ ڈالتے ہیں. تو آپ جو تھے جب آپ کا وصال آیا, قریب وقت آیا وصال کا,
تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے نہ تو کوئی جانشین مقرر کیا ہے اور نہ ہی کوئی خلیفہ مقرر کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں اب آپ کا سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا سلسلہ ایسے چلے گا، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارا مرید ہے۔ ابھی ڈائریکٹ انہیں سے بیعت ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارا مرید ہے، ہمیں جتنا حکم تھا ہم نے اتنا کرا۔ اس لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سلسلے میں جو آپ تک آیا، آپ اس میں خاتم الولایت ہے، سلسلہ آپ پہ منقطع ہو گیا، اب آگے نہیں بڑھے گا، اب آگے محبت کا سلسلہ ہے۔ اب وہ کیا سلسلہ ہے کہ اب آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کچھ لوگوں کو احرام پہنایا تھا، کچھ بزرگوں کو، جس میں بیدم شاہ وارسی بھی تھے، اونگڑ شاہ وارسی تھے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو سلسلے کے تھے، تو انہوں نے آپ کی تقلید میں احرام پہنا اور آپ نے ان کو احرام کی اجازت دی پہننے کی، تو خلیفہ مقرر نہیں کیا لیکن احرام پہننے کی اجازت دے دی، ان لوگوں نے احرام باندھے۔ اب جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب کچھ اور محبت کرنے والے احرام باندھنا چاہتے تھے، تو جو احرام پوش تھے انہوں نے پھر احرام کی اجازت دے دی دوسروں کو، انہوں نے احرام باندھ لیے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ کوئی بیعت نہیں کرتا ہاتھ پکڑ کے، بیعت نہیں ہوتی ان کے۔ آگے سمجھ میں بات؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ان سے بیعت ہو، سب جو ان سے محبت رکھے گا وہ ان کا مرید ہے۔ اب یہ سلسلہ ان میں ایک چلک آئے گا احرام پوشی کا، آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ احرام پوش فقیر کہلاتے ہیں وارسی سلسلے کے، اور یقین اصل میں سلسلے کا یقین ہے، اور یقین بہت ہے ان لوگوں میں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم ظاہری پیر پہ اتنا یقین نہیں کرتے جتنا وہ ان پہ یقین رکھتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کری ہم ان کے بیعت ہو گئے۔ ہاں، بڑا کمال یقین ہے ان لوگوں کو، یہ بات ہے وارسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو یقین ان لوگوں میں ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیم صرف درود تھا، آپ کوئی ذکر نہیں بتایا کرتے تھے، جو آتا تھا میں کیا پڑھوں بس درود پڑھوں، تو آپ کی تعلیم درود تھی۔ آج بھی جو وارسی سلسلے کے احرام پوش ہیں وہ کثرت سے درود کا ذکر کرتے ہیں اور منزلیں بھی پاتے ہیں اور ولی بھی گزرے ان میں بہت آپ کے بعد بھی، تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، لیکن وہ بیعت لینے کا، خلافت اور اجازت کا سلسلہ وہ منقطع ہو گیا تھا، بیعت لینے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، باقی احرام پوشی کی وجہ سے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔